دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ابن عربی کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ابن عربی اسلامک ہسٹری کے بہت بڑے بزرگ یعنی اللہ والے گزرے ہیں۔ اسلامک ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تو پہلے سے ہی ابن عربی کو جانتے ہی تھے، لیکن جب سے ترکی سیریل یعنی ارطغرل غازی پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے تب سے ابن عربی کو بچہ بچہ بھی جاننے لگا ہے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ابن عربی کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیاں کیا پوری ہو رہی ہیں۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ابن عربی کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ابن عربی اسلامک ہسٹری کے بہت بڑے بزرگ یعنی اللہ والے گزرے ہیں۔ اسلامک ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تو پہلے سے ہی ابن عربی کو جانتے ہی تھے، لیکن جب سے ترکی سیریل یعنی ارطغرل غازی پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے تب سے ابن عربی کو بچہ بچہ بھی جاننے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی سیریل میں ابن عربی کا کردار ارطغرل غازی کے ایک مددگار پیر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ابن عربی کو اسلامک اتہاس میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابن عربی کو ہسٹری میں شیخ اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام نہ تو ابن عربی سے پہلے کسی اور بڑے انسان کو دیا گیا تھا اور نہ ہی ابن عربی کے بعد ابھی تک کسی اور کو دیا گیا ہے۔ ابن عربی 26 جولائی 1165 کو اسپین کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ جس خاندان میں ابن عربی کی پیدائش ہوئی تھی وہ خاندان دنیا کے سب سے مشہور سخی یعنی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ دوستو ابن عربی جیسے ہی سمجھدار ہوئے تھے اور تھوڑے سے جوان ہوئے تھے تبھی سے آپ نے درس و تدریس اور تبلیغ کا سسٹم شروع کر دیا تھا، اور ابن عربی ہمیشہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں جا کر لوگوں کو اسلام کا سبق دیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ابن عربی کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ ابن عربی کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سفر میں ہی گزرا ہے، اور شاید یہی چیز ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے قیامت کی صرف ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو نشانیاں ابن عربی نے آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے ہی اپنے دور میں لوگوں کو بتا دی تھیں، اور یہ کہہ دیا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہماری اس دنیا میں پوری ہو کر رہیں گی۔ اور یقیناً آج کے دور میں ابن عربی کی بتائی ہوئی ان ساری نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ابن عربی کی قیامت کے بارے میں بتائی گئی نشانیوں پر باقاعدہ ایک لکھا ہوا رسالہ موجود ہے، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے دن بھی آئیں گے کہ جب مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور وہیں دوسری طرف مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ امیر لوگ غریبوں کو بہتر سمجھیں گے اور غریب لوگ امیر لوگوں کو حسرت سے دیکھیں گے، غرض یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں خریدی جائے گی۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی صرف رسمی رہ جائے گی۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ دوستو یہ ساری ہی چیزیں لگ بھگ آج کے دور میں ہم پوری ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن عربی آگے لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ کی جگہ لوگ بیویوں کو حد سے زیادہ اہمیت دینے لگیں گے اور مانو بیویوں کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہیں ہوگی۔ استادوں کی عزت بھی بالکل ختم ہو جائے گی اور تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی، یعنی تم چلتے وقت گھمنڈ محسوس کرو گے۔ تم جوتوں کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے اور سروں کے اماموں کو پامال کرو گے۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ کسی بھی انسان کو کسی کی نیکی اور برائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔
इस ज़माने में आदमी अपने ख्यालात दूसरे मुल्कों और शहरों के बाशिंदों को आन की आन में भेज दिया करेगा, यानी बहुत जल्द भेज दिया करेगा। तेल और खून जैसी चीज़ों की वजह से दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी। नेक और अक्लमंद चाहेंगे कि ये बेवकूफ़ी की ज़िद ख़त्म हो जाए। गरीब और मुफलिस अमीरों की बराबरी चाहेंगे। तुमसे 10 किस्म की ज़कात ली जाएगी, और यही वो वक्त होगा कि जब तलवारें नयामों से तड़प तड़प कर निकलेंगी और आग की बारिश होगी। इस बारिश में आग के भारी भारी ओले होंगे जो आदमियों को दम भर में तबाह बर्बाद कर देंगे। इन तमाम निशानियों के साथ साथ इब्न अरबी ने और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान की हैं और आगे चलकर एक नसीहत भी लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो भी इंसान ऐसे ज़माने में मौजूद हो उसे चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह से तौबा करे, खुदा की बारगाह में सजदे में गिरकर पनाह मांगे, क्योंकि खुदा ही है जो तुमको इस मुसीबत से बचा सकता है। आज के इस वीडियो में इब्न अरबी के बारे में बताया गया, जो मुस्लिम बहुत बड़ा इतिहासकार हुए हैं और उनका सिलसिला हातिम ताई के जो है नस्ल से मिलता है, जो इस वक्त स्पेन में है। और उन्होंने क़यामत की जितनी भी निशानियां बताई हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं जो। और उन्हें फरमाया ऐसे दौर को जो पाया सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह से तौबा करे जो है, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा भी क़यामत आने से पहले बंद हो जाएगा। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, अपने गुनाहों की तौबा करें और अपने बच्चों को हिदायत करें कि सलात व सौम के पाबंद बने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।